رات میں جب ہم سونے کے ارادے سے اپنے بستر پر جب آئیں تو اس وقت اب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رات کے معمولات ہیں ان معمولات کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی رات کی جب ابتدا کرنے جاتے ہیں تو ہم گناہ کے کاموں سے کرتے ہیں، عمومی طور پر غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے یا سامنے ٹیلی ویژن چل رہا ہے، ہم کوئی غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کس وقت آنکھ لگ گئی پتہ نہیں۔ اب پھر رات میں ڈرنا، رات میں آنکھوں کا نیند کا نہ آنا، صبح اٹھے تو طبیعت کا بوجھل ہونا، صبح صحیح وقت پر آنکھ کا نہ کھلنا، یہ تمام پریشانی یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم رات کے اندر ایک جانوروں کی طرح ہم سو رہے ہیں، جبکہ دین اسلام کی تعلیمات اس سے برعکس ہیں۔ دین اسلام نے جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ رات میں کچھ عمل بتائے ہیں کہ ان عمل کو کر کر سو، رات میں اللہ کا ذکر کر کے سو، رات میں اپنے گناہ کی معافی تلافی کر کر سو، تاکہ تم اگر خدا نہ خواستہ چلے جاؤ، رات میں تمہارا وقت پورا ہو جائے تو تمہیں قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اللہ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اس لیے فرمایا رات میں اپنے آپ کو تمام گناہوں سے پاک صاف کر کر سو، اگر وقت آ جائے تو صبح وقت آ جائے تو اللہ کے پاس صاف ستھرے جاؤ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے ان معمولات کا، اللہ انسان کی جانوں کی، ان کی مال کی، ان کی تمام چیزوں کی اللہ حفاظت فرماتا ہے، چوروں سے، ڈکیتوں سے، جناتوں سے، شریر جناتوں سے، شیطانوں سے، سب سے اللہ تعالی حفاظت فرماتا ہے۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان ان اعمال کا اہتمام کرے تب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ آج ہم اہتمام نہیں کرتے۔ اچھا، کیا ہیں مراد کے معمولات؟ چند ایک معمولات ذرا جلدی آپ سماعت فرما لیجئے۔ نمبر 1 تو رات میں جب اپنے بستر پر آئیں تو سب سے پہلے بستر کو جھاڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ اپنی لنگی سے پہلے بستر کو جھاڑا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے نہیں معلوم تمہاری غیر موجودگی میں کیا چیز وہاں آئی ہے، کوئی کیڑا ہو، کوئی چگنے والی چیز ہو، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو، اس لیے فرمایا بستر کو جھاڑو پھر وہاں لیٹو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹنے کی ابتدا کرتے تھے تو اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے گال کے نیچے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنے کی ابتدا کرتے تھے۔ پھر جو ہے رات میں آپ اپنی کروٹ بدل لو، چت لیٹ جاؤ، کروٹ کو بدل لو، بس یہ ہے کہ الٹا نہ لیٹو، یعنی پیٹ کے بل پر نہ لیٹو، بلکہ آپ جہاں چاہیں جیسے لیٹ سکتے ہیں، لیکن سونے کی ابتدا سیدھی کروٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ تو اب بستر پر جب لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد اب جو کام آپ کو کرنا ہے، پہلے تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پڑھتے ان تینوں کو، دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور دم کر کر پورے جسم پر سر سے لے کے پیر تک جہاں جہاں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچتا وہاں اپنے ہاتھوں کو پھیرتے، پھر ایک مرتبہ اور پڑھتے اور پڑھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سر سے لے کے پیر تک اپنے ہاتھوں کو پھیرتے، پھر تیسری مرتبہ پھر پڑھتے ان تینوں قل کو اور پڑھ کر پھر سر سے لے کر پیر تک اپنے ہاتھوں سے پورے جسم کے اوپر ہاتھ کو پھیرا کرتے تھے۔ ایک معمول تو یہ۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، تمام چیزوں سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا عمل سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر سورت کے ختم تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا اہتمام کرے۔ اس سے کیا فائدہ ہے؟ فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو رات میں پڑھ لیا، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ کس چیز سے کافی ہو جائیں گی، تو فرمایا اس میں کہا گیا ہے اس رات میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ بعض علماء نے فرمایا اس کے لیے اس رات کے قیام کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو اتنی فضیلت والی ہے یہ 2 آیتیں آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اب بس آپ سو جاؤ، اب اطمینان سے سو جاؤ، اب بالکل فکریں نکال دو کسی بھی چیز کی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب چیز کی تمہاری حفاظت فرمائے گا اگر آپ نے اس دعا کو پڑھ لیا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے، سورہ کافرون کا بھی احادیث مبارکہ میں تذکرہ آیا ہے، قل یا ایھا الکافرون کا بھی، قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھ لیجئے۔ جیسے حضرت نوفل اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون مکمل سورت پڑھ کر سو جاؤ، جس نے یہ عمل کر لیا وہ شرک سے اس نے گویا کہ براءت ظاہر کر دی، چونکہ اس سورت کے اندر
پورا وہی ہے. شرک سے اپنے آپ کو انسان بری کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا گویا کہ دن میں اگر کوئی ایسا کام ہو گیا, کوئی غلطی سے کوئی بات ایسی نکل گئی, تو انشاءاللہ وہ بندہ شرک سے بالکل بری ہو جائے گا. نمبر 5, دعا پڑھ کر سونے کا اہتمام کریں. دعا جو ہے اللہم بسمی کا اموت و احیا, یہ بھی دعا ہمیں یاد ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک دعا اور ہے, چھوٹی سی دعا آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے دعا تو کئی ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن چھوٹی سی ایک دعا اور ہے, اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک. اس دعا کو بھی پڑھ لیجئے. یہ دعا بھی اتنی جامع دعا ہے کہ اگر انسان مر گیا اس رات میں تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً نیکوں کے ساتھ جمع فرما دیں گے. یہ بڑی پیاری دعا ہے, اس لیے اس دعا کا بھی اہتمام کریں. باقی اس کے علاوہ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہے. اگر مسنون دعاؤں میں دیکھ لیں, کسی کو اگر یاد ہو ان کو پڑھ لے, ورنہ کم از کم یہ ہے کہ ان 2 دعاؤں کا پڑھنے کا اہتمام کریں. چھٹا عمل یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ تسبیح فاطمی ضرور پڑھ کر سوئیں. اس لیے کہ عام طور پر انسان اس سے غافل ہے, لیکن یہ اتنی فضیلت والی ہے, اتنی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا تھا انسان کی جو دن بھر کی کوئی اگر بندہ اور بندی اس پر پابندی سے عمل کرتی ہو, تو یہ دن بھر کے اندر جو تکلیف اور جو تھکن اور جو پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑا ہے, دماغی اعتبار سے ٹینشن, جسمی اعتبار سے اس کو جو محنت کا سامنا دن بھر کرتا ہے, رات میں اس عمل کا اگر معمول بنا لے تو صبح جب سویرے چاہے وہ اس کو 5 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی نیند کیوں نہ ملے, لیکن صبح جب اٹھے گا تو وہ حشاش اور بشاش, طبیعت اس کے جو ہے بالکل فرحت کے ساتھ, اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ یہاں گرا وہاں گرا. اتنا سونے کے بعد بھی آج ہمارا یہ حال رہتا ہے, اتنا سو گئے اس کے بعد بھی طبیعت کے اندر ایک سستی پن ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. تو یہ چند معمولات بہت تھوڑے سے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور اللہ سے دعا ہے اللہ رات کو ان عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ان پر پابندی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگر یہ عمل ہم کرتے ہوئے سو گئے تو پھر دیکھیں کہ کتنی پیاری نیند آئے گی اور اس کا مزہ ہی کچھ اور آئے گا. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے, رات میں جب بندہ سو رہا ہے تو اس حال میں سو رہا ہے کہ بندہ اے اللہ اب میں تو غافل ہو رہا ہوں, اب مجھے تو کوئی خبر نہیں رہے گی. یہ تو بالکل نیند موت کی طرح ہے. جیسے انسان مر جاتا ہے تو ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے, ایسے سونے والا بھی بندہ اس کو نہیں معلوم ہوتا کہاں اب کیا ہو رہا ہے. بندہ سو رہا ہے, بس اللہ کے ذمہ لگا دیا, مالک میں تو سو رہا ہوں, اب آپ کی ذمہ داری پہ ہے, تمام میرا گھر بار اولاد جائیداد سب چیز اللہ آپ کے ہیں, آپ میری حفاظت کریے گا. تو میرے دوستو بزرگوں, اس سے آپ کی زندگی کے دونوں پہلو کے اندر فائدہ ہے. اللہ ان عمل کی توفیق عطا فرمائے.